السلام علیکم دوستو ایک سوال شاید آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا کہ ٹک ٹاکر پیسہ کما سکتے ہیں اور مشہور ہو رہے ہیں، تو آئیں اس تصویر کے دونوں رخ کو دیکھیں۔ کھیل کھیل میں ہی نوجوان لاکھوں میں کھیلنے لگے، دکان اور بٹوں سے نکل کر سٹار بن گئے۔ جی ہاں، ٹک ٹاک نامی اپلیکیشن نے شوبز ستاروں، سیاستدانوں کی اجارہ داری ختم کر دی ہے۔ اب شہرت صرف انہی کا حق نہیں ہے، عام آدمی بھی اپنے آپ کو سٹار بنا سکتا ہے۔ ٹک ٹاک نے کچھ ایسی باصلاحیت لوگوں کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے جنہیں بصورت دیگر شاید کوئی چانس بھی نہ دیتا۔ شہرت پانے کے بعد یہ لوگ ٹک ٹاک پر مختلف برانڈ کی تشہیر کر کے کتنا پیسہ کما رہے ہیں، خود انہی لوگوں نے اس سوال کا ایسا جواب دیا کہ سن کر یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ ریکا حق، مجتبیٰ لکھانی، ایمن زمان، شیری بٹ اور مشل بٹ نامی یہ پاکستان کے ٹک ٹاکر ہیں جو نجی ٹی وی پر پروگرام میں شریک ہوئے اور ٹک ٹاک کے ذریعے اپنی آمدنی کے متعلق بتایا۔ ریکا حق نے بتایا کہ وہ ٹک ٹاک سے ماہانہ 2 لاکھ سے زائد رقم کما لیتی ہیں۔ مجتبیٰ لکھانی اور ایمن زمان نے بتایا کہ انہوں نے حال میں ہی ایک موبائل کمپنی کی تشہیری مہم چلائی جس کے انہیں 1,60,000 روپے ملے۔ شیری بٹ اور مشل بٹ جو بہن بھائی ہیں نے بتایا کہ وہ ٹک ٹاک سے ماہانہ 4 لاکھ سے زائد رقم کما لیتے ہیں۔ پٹے پر کام کرنے والے 2 مزدوروں کو بھی ٹک ٹاک نے سٹار بنا دیا۔ ٹک ٹاک کی وجہ سے شہرت کی بلندیوں کو پہنچنے والے یہ مزدور اب خاطر خواہ رقم بھی کما رہے ہیں۔ ان مزدوروں کے نام نصیر بلوچ اور پیچھے والا ہیں۔ ان کی ویڈیوز میں اس دوسرے شخص کو پیچھے والا ہی کہا جاتا ہے، چنانچہ آپ بھی اس کو پیچھے والا ہی کہیں۔ ٹک ٹاک پر اب تک ان کو 21 لاکھ سے زائد لوگ فالو کر چکے ہیں اور ان کی ویڈیوز پر 7 کروڑ سے زائد لائکس آ چکے ہیں۔ اب وہ ٹک ٹاک پر مختلف برانڈز کی مصنوعات کی تشہیر بھی کر رہے ہیں اور اس سے آمدنی کما رہے ہیں۔ اگر آپ میں بھی کوئی صلاحیت ہے تو فون اٹھائیں، شہرت اور پیسہ آپ کا منتظر ہے۔ مگر اس سے پہلے باقی ویڈیو دیکھ لیں۔ یہ سب باتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو ٹک ٹاکر کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، لیکن دوستو اس کی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دوستو پاکستان میں اس ایپ نے مضبوطی سے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ یہ کئی لحاظ سے انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ سے زیادہ برائی کی ترغیب دینے والی اور بے شرمی میں ڈبو دینے والی ایپ ہے۔ امیر سے امیر ترین اور غریب سے غریب ترین اس کے زیر سایہ اپنی ایک خیالی دنیا بنائے ہوئے ہیں۔ شہرت، خود پرستی اور خود پسندی کا نشانہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ جنس کی تمیز کیے بغیر فحاشی کے مظاہرے سامنے آتے ہیں۔ مزید برآں جنسی زیادتی جیسے سنجیدہ اور حساس موضوع کا مختلف انداز سے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب تو عمر رسیدہ اور عام دکاندار حضرات بھی کسی اہمیت کے بغیر ٹک ٹاک پر شرارتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ وہ حضرات ہیں جو گھر میں بیٹھی اپنی والدہ، بہن یا بیوی کو پردے کی تلقین یوں کرتے ہیں جیسے آخرت میں ان کی اپنی نجات بھی عورت کے پردے کی مرہون منت ہے اور ان کا اپنا ہر عمل قابل معافی ہے۔ تاہم اساس کمتری اور امیر غریبی کا تعصب یہاں بھی قائم ہے۔ غریب کی، جس کو ٹک ٹاک کی دنیا میں چنگڑ کے لفظ سے جانا جاتا ہے، اچھائی یہاں اس کی تذلیل کا باعث بنتی ہے۔ اس کی خود اعتمادی کو للکارا جا رہا ہے، جبکہ امیر کا گھٹیا پن بھی اس کا سٹائل ہے۔ ماں سوائے چاند ایک ٹک ٹاکرز کے جو واقعی اسے ایک تفریحی سماجی رابطے کا ذریعہ سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں، باقی سب چھوٹے بڑے بوڑھے بنا روکے اس بہتی مگر گدلی گنگا میں ہاتھ دھونا اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں۔ یہ امر انتہائی قابل غور ہے کہ جس ملک میں مہنگائی، صحت اور تعلیم جیسے مسائل کسی اسیب کی طرح عام آدمی پر سوار ہوں، وہاں ٹیکنالوجی کے نام پر اس قدر تیزی سے پھیلتی فحاشی کو کیوں کر روکا جائے۔ دوستوں نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کی اولین ترجیح تعلیم کا حصول ہونا چاہیے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رنگ برنگ ویڈیوز بنانے میں اپنا انتہائی قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ مہنگائی کا رونا رونے والی یہی عوام جھوٹی اور سستی شہرت کے پیچھے جنونی ہونے والے اپنے بچوں کے خرچوں اور فیشن پر انہیں سمجھانے کی بجائے آنکھیں کیوں بند کر لیتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ بھی ہے کہ ٹیکس کو آسمانی بجلی سمجھنے والے یہ کاروباری حضرات سر پر ٹوپی اور چہرے پر داڑھی سجائے بے حیائی یا توبہ کا راگ الاپنے والے مرد اپنی دکانوں پر بیٹھے بیٹھے اس فتنے کا شکار کیوں کر ہو رہے ہیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر اس ویڈیو میں کسی کا دل دکھا ہو تو معذرت۔ اللہ حافظ۔